بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال حج کے موقع پہ لاکھوں مسلمان مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں ایک امام کے پیچھے. لیکن جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں واپس آ کے پھر وہ تمام مکاتب فکر دوبارہ تقسیم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یعنی کہ بریلوی بریلویوں کی مسجد میں جاتے ہیں، اہل تشیع کی مسجد میں جاتے ہیں، دیوبندی اپنی مساجد میں جاتے ہیں اور جو اہل حدیث ہیں وہ اپنی مساجد میں جاتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ مسلمانوں کو متحد کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں. کیا وہ متحد کر رہے ہیں یا انہیں تقسیم کر رہے ہیں؟ اور موضوع بہت اہم ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کی ہے. لیکن اب کیونکہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں، خاص طور پہ جو کوئٹہ میں جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں، ان کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ علماء کرام کی جو کوششیں ہیں اتحاد بین المسلمین کے لیے وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی. تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، رویت حلال کمیٹی کے سربراہ ہیں. ان کے ساتھ ہیں خانم طیبہ بخاری صاحبہ، آپ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، معروف اسکالر ہیں. اور ملتان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حنیف جلندری صاحب، جو کہ جامعہ خیر المدارس سے ان کا تعلق ہے، وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ جناب علامہ ساجد میر صاحب جمعیت اہل حدیث کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی بات کریں. جی مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ ایک سوال ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ علماء کرام سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ مکہ میں اور مدینہ میں تو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ مجھے چند تمہیدی کلمات کہنے کی اجازت دیں تو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت یہ ہوتی کہ سب کو جبراً ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک امت بنا لیتا. لیکن حکمت الہی یہ رہی اور ہے کہ صحیح اور غلط، خیر و شر، تقوی اور فجور، حق اور باطل کے راستے بتائے اور انسان کو عقل اور تمیز عطا کی اور کتاب اور نبوت عطا کی تاکہ اس کی روشنی میں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صحیح یا غلط جس کو چاہے اختیار کرے. اور اسی بنا پر جزا اور سزا ہے. اگر جبراً کسی ایک راستے پر ڈالنا ہوتا تو اس میں جزا و سزا اور کامیابی اور آخرت کی ناکامی کی پھر کوئی بحث ہی نہ ہوتی. مفتی صاحب، عام لوگ جو ہے نا وہ آسان بات کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں کیونکہ وہ کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. تو میں اس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے کسی کا نظریہ ہے، اس کی دلیل ہے، ہر ایک اپنی دلیل سے بات کرے، دوسرے کی دلیل کو بات کو سنے، قبول کرے یا رد کرے. جو بنائے فساد اور وجہ فساد ہے وہ دلیل اور استدلال کا نہ ہونا اور اس کی بجائے ہتھیار سے، طاقت سے حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے. جو مظاہر ہم دیکھتے ہیں وہ اس پر نہیں ہے کہ بھئی بیٹھ کر بات ہو رہی ہے، بلکہ اس پر ہے کہ ایک طبقہ وجود میں آ گیا جس کا مشن یہ ہے کہ جو اس کے نظریات کے خلاف ہے اس کو طاقت سے ختم کر دو. میں نے بڑا ہی سادہ سوال آپ سے پوچھا کہ مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی یا پورے سعودی عرب میں جہاں پر ایک مسلک ریاست کا ہے وہاں تو جس مسجد میں آپ جائیں گے آپ کو وہی مسلک ملے گا. مگر پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش یہاں پر ریاستی مسلک مسلط نہیں ہے.
تو جہاں پر ریاست کے ہاتھ میں مذہب ہے تو وہاں تو ریاست کا کنٹرول ہوگا، جس کو وہاں پر وہ آپ مجبوری میں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ جی آپ مجبوری میں نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، مطلب ہے کہ ہمیں فرض کریں کہ وہاں اپنے خیالات کے اظہار کا برابر موقع نہیں ہے. فرض کریں کہ تہران ہے، تہران میں اہل سنت کی ایک بھی مسجد نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اہل سنت کو وہاں مسجد بنانے کا موقع دیا جائے تو وہ چاہیں گے کہ ہماری مسجد ہو جائے. تو مسئلہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ نہیں ہے. یہاں چونکہ پاکستان میں مذہب ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے، ریاست کا ایک مسلک نہیں ہے تاکہ اور مسجد ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس لیے مسالک کی مساجد ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے. جو بیماری ہے وہ تشدد ہے، دہشت ہے، فساد ہے، اسلحے کا استعمال ہے، جس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. خانم طیبہ بخاری صاحبہ، وہ لوگ، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بلا تفریق، خواہ وہ اہل تشیع ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، وہ کسی بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے. اور ایسی کچھ مساجد پاکستان میں ہیں جہاں پہ کوئی ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں بھی اور مسجد الحرام میں بھی ہوتا ہے. کیا یہ سب مجبوری کی وجہ سے ہے یا واقعی کچھ علماء ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ اس طرح اکٹھے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت اظہار دی یہاں پہ. میں پہلے قبلہ کی تھوڑی سی بات جو انہوں نے فرمائی ہے، اس بات سے تو اتفاق ہے کہ خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو تو ایک امت یا ایک عقیدہ، عقائد کا جو فرق ہے یہ انسانی سوچ، فکر، ان کے اذہان کی ترجمانی کرتا ہے. اور قرآن کریم نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے حق و باطل کے راستوں کی نشاندہی کر دی. اب وہ جس راستے کو چاہیں اختیار کریں، دنیا میں ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی انہیں فورس نہیں کر سکتا. جہاں تک انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سعودی عرب میں چونکہ حکومت کے، ریاست کے اختیار میں ہے مساجد کا سلسلہ، ہم اجباری طور پہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے، اختیاری ہوتی ہماری نماز. ہمیں تو سعودی ریاست مجبور نہیں کرتی کہ ہم ان کی جماعت کو جا کے فالو کریں. ہمارے فقہائے اسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ جہاں پہ کوئی مسلمان پیش نماز جماعت پڑھا رہا ہو، وہاں تم جاؤ اور جا کے اس کی جماعت کو فالو کرو، اور تمہاری وہ نماز صحیح ہے، اور تمہیں اپنے ہوٹل میں واپس آ کے یا کمرے میں آ کے اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد الحرام میں، مسجد النبی میں، کعبۃ اللہ میں، جہاں بھی مسلمانوں کی جماعت ہو رہی ہو، اور ہم نے خود نمازیں پڑھی ہیں، وہ پاکستان ہو یا وہ سعودی عربیہ. جو انہوں نے تہران کے بارے میں فرمایا، وہ میری گزارش یہ کہ تہران میں چونکہ سنی کمیونٹی نہیں ہے، وہاں پہ عیسائی ہیں، ان کے چرچز ہیں، انہیں عبادت کا موقع دیا جاتا ہے. لیکن اصفہان میں دوسرے مقامات پر، ان کے دوسرے صوبوں میں سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت کی مساجد ہیں، اور وہاں پہ تو ایسا کوئی اہل سنت یا تشیع میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں آپ کے سوال کی جانب آتی ہوں، جو آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں پڑھتے، یہی آپ کا سوال تھا؟ جی. دیکھیے، جو افراد شر پسند ہیں، جن کی فتنہ انگیز طبیعتیں ہیں، وہ ہر جگہ پہ جا کے فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں وہ افراد جو صحیح دین کو سمجھتے یا اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یا جن کا صحیح علماء اسلام کے، علماء حق کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو یہاں بھی دوسرے علماء کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ جن کا علماء سو سے تعلق ہے، اور ایک علماء سو کا بہت بڑا گروہ ہے جو پاکستان میں اس وقت لوگوں کے عقائد پر، نظریات پر مسلط ہو چکا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قال اللہ اور قال الرسول کہنے والی زبانیں جب شعلے اگلنے لگیں گی، جب نفرتوں کے الاؤ بھڑکائے جائیں گے، جب توحید پرستی اور سنت رسول کے چکر میں، یعنی اس کے پردے میں مقاصد کفر کو، مقاصد شرک کو آگے بڑھایا جائے گا، اور جب شرک و بدعت کی بیخ کنی کا نام لے کر لوگوں میں نفرتوں کے الاؤ بھڑکائے جائیں گے، جب قاتل مبلغ بن جائیں گے، جب پہلے وہ تہی دست تھے اب ان کے وارے نیارے ہو گئے ہیں، پہلے وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، اب ان کو جان نثار کرنے والوں کے جتھے میسر آ گئے ہیں. اب مساجد کو مراکز فساد بنا دیا گیا، مدارس کو مراکز فساد بنا دیا گیا، جیسا کہ حکیم امت نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے کہ متاع دین و دنیا تو لٹ گئی اللہ والوں کی،
متائے دین و دنیا تو لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی. تو بات یہ ہے کہ علماء سو نے جس طرح سے اسلام کی تعلیمات میں تصرف کیا، سب سے بڑی بدبختی کی روح ڈیمیج ہو گئی، دین کی روح مجروح ہو گئی، داغدار ہو گئی، اور وہ فنکار اپنے اس پیشہ ورانہ فنی مظاہرے میں اتنے اوج پر پہنچ گئے، اتنے نمایاں ہو گئے کہ انہوں نے دین کے نام پر دین و مذہب کو تہ تیغ کر دیا، اور اخلاص کی فصل کی کاشت کرنے کی بجائے، فصل اخلاص کو کاشت کرنے کی بجائے انہوں نے ریاکاری کی تخم ریزی کی، دین کے نام پر بے دینی نے دین کا گلا کاٹ دیا. تو جب یہ مسائل پیش آ گئے، آپ دیکھیے کہ جب قاتل مبلغ بن جائیں، جب رہبر اور لوگوں کو راستہ دکھانے والے لٹیرے بن جائیں، تو وہاں آپ کو اسلام کی اصل شکل کہاں پہ دکھائی؟ یہاں